بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو۔ میرے دوستو، اس حقیقت سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں ہر امیر، غریب، نیک و بد کو قانون قدرت کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، لیکن وہ انسان خوش قسمت ہے جو اس غم، دکھ اور پریشانی کو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ آپ آئے دن اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص نے نوکری نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی کر لی، فلاں دوشیزہ نے محبت کی ناکامی میں اپنی جان دے دی، فلاں آدمی بیماری سے تنگ آ کر پنکھے سے لٹک گیا۔ العرض بے شمار قسم کے واقعات دیکھنے کو، سننے کو ملتے ہیں، اور بہت سے مسلمان کلمہ پڑھنے والے بعض اوقات تھوڑی سی پریشانی کی وجہ سے موت کو گلے لگا لیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے جہنم چلے جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خودکشی حرام موت ہے، یعنی دنیا و آخرت دونوں تباہ کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور قابل احترام بہنوں، یہ دنیا مصیبتوں، پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان، بعض خواتین اپنے خاوند کے بے راہوری کے متعلق غمگین رہتی ہیں، کچھ لوگ مال اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں، بعض لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم پریشان کرتا رہتا ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی دکھ ہے، تو آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہر طرح کی پریشانی سے نجات عطا فرمائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اگر ہم صبح جب دن کا آغاز ہوتا ہے اس وقت 7 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ پاک اس کے پڑھنے کی برکت سے ہم پر کیا آسانیاں نازل فرماتے ہیں اور کن کن انعامات سے نوازتے ہیں۔ اور میرے دوستو، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ کیا ہے، تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن اس سے قبل میرے پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، چونکہ انسان بنیادی طور پر کمزور اور ضرورت مند ہے، اس لیے وہ قادر مطلق اور غنی مطلق خدا کی پناہ میں آ کر ہر قسم کی مشکلات پر قابو پا سکتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل سورہ آل عمران 173 جس کا ترجمہ ہے ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا سازگار ہے، یہ کہہ کر پیش آنے والی مشکلات کے خلاف حق تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ خلوص دل سے یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، اپنے معاملات کو خدا کے سپرد کرتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہی ان کا کارساز ہے، اور جب وہ اس کی پناہ مانگیں گے تو وہی انہیں بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گا۔ میرے دوستو، مشہور عالم سعید نورسی اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر گمراہ لوگ بے رخی اختیار کرتے ہوئے آپ کے راستے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور قرآن کریم کی طرف توجہ نہیں دیتے تو آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ ہی کافی ہے، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا جو میری پیروی کریں گے۔ ہر چیز پر اس کی حکمرانی ہے، نافرمان اس کی سلطنت سے نکل سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے مدد مانگنے والوں کو بے یارو مددگار چھوڑا جائے گا۔ دوستو، جب کفار مکہ احد کی جنگ سے واپس چلے گئے تو راستے میں انہیں پچھتاوا ہوا کہ ہم جنگ میں غالب آ جانے کے باوجود خواہ مخواہ واپس آ گئے، اگر ہم کچھ اور زور لگاتے تو مسلمانوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ اس خیال کی وجہ سے انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ارادے سے باخبر ہو کر احد کے نقصانات کی تلافی کے لیے جنگ احد کے اگلے دن صبح سویرے صحابہ میں یہ اعلان فرمایا کہ ہم دشمن کے تعاقب میں جائیں گے اور جو لوگ جنگ احد میں شریک تھے صرف وہ ہمارے ساتھ چلیں۔
صحابہ کرام جنگ کی وجہ سے زخمی اور بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے تو قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص نے مسلمانوں کے حوصلے کا خود مشاہدہ کیا۔ بعد میں اس شخص کی ملاقات کفار مکہ کے سردار ابو سفیان سے ہوئی تو اس نے مسلمانوں کے حوصلے کے متعلق بتایا اور مکہ مکرمہ واپس جانے کا مشورہ دیا۔ اس سے کفار پر رعب طاری ہوا اور وہ واپس مکہ مکرمہ چلے گئے، مگر ابو سفیان نے ایک شخص کے ذریعے مسلمانوں کے لشکر میں یہ خبر جھوٹی پہنچا دی کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر جمع کر چکا ہے اور وہ مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ان پر حملہ کرنے والا ہے۔ اس پر صحابہ رضوان اللہ علیہم کرام ڈرنے کے بجائے بول اٹھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، یہی توکل ہے۔ دوستو، جب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلا وطنی کے دوران مکمل تنہائی کا شکار تھے، انہیں ساری دنیا تاریک دکھائی دینے لگی تھی۔ ایسے مایوس کن حالات میں انہیں اس آیت مبارکہ سے تسلی حاصل ہوئی، یعنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت بڑا اچھا کارساز ہے۔ اچانک اس آیت مبارکہ کی ایک نئی توجیہ ان کے ذہن میں آئی۔ اس کے بعد سے انہوں نے اس آیت مبارکہ کو روزانہ 500 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں ان کے دل پر متعدد راز اشکار ہوئے۔ صرف اس ایک آیت مبارکہ سے اخذ کردہ اسباق سے انہوں نے جو روحانی طاقت حاصل کی، اس نے انہیں ایسا مضبوط ایمان عطا کیا جو ان کے لیے نہ صرف جلا وطنی کے علاقے کے ظالموں بلکہ ساری دنیا کے خلاف کافی ہو گیا۔ جس شخص کے دل کو اس قدر سکون حاصل ہو جائے کہ وہ کبھی افسوس اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے راستے کو تبدیل کرنے کے لیے ڈالے گئے کسی قسم کے دباؤ کو قبول کرتا ہے۔ دوستو، اس حقیقت کے پیش نظر کہ وہ اس آیت مبارکہ کو 500 مرتبہ دہراتے تھے، یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی بات کی صداقت کو شدت سے محسوس کرنے کے لیے بار بار دہرانے میں یقیناً کوئی پر اسرار حکمت ہوگی۔ لہٰذا عام لوگوں کو اپنے دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے خدائی قدرت کی پناہ مانگنی چاہیے، بلند آفاق کو اپنا ہدف بنانا چاہیے اور روزانہ 500 بلکہ 1000 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی یہ دعا پڑھنی چاہیے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ مومن کو صرف مشکلات و مصائب ہی میں نہیں بلکہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد بھی خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ کسی مخصوص معاملے کی نزاکت مختلف افراد کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض لوگ صرف مشکل حالات میں ہی ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا سازگار ہے کہتے ہیں۔ اس انداز سے خدا کی طرف متوجہ ہونے کے نتیجے میں خدا کے فضل سے ان کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کی پناہ کی پریشان حال لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ بعض دوسرے لوگ اسے معمول کی دعا بنا لیتے ہیں اور اپنی صبح و شام کی دعاؤں میں خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ در حقیقت جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صبح کے وقت 7 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، یہ پڑھتے ہیں تو ہم اپنے اس اعتراف کا اعلان کرتے ہیں کہ آئندہ دن میں پیش آنے والے تمام مسائل کو حل کرنے کی کامل قدرت صرف حق تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اگر ہم اس کا ورد صبح یا شام کے وقت 7 بار کر لیتے ہیں تو اللہ پاک ہماری تمام تر مشکلات کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو پھر 7 بار پڑھیں، انشاءاللہ وہ فرما بردار ہو جائے گی۔
اگر کوئی مالی پریشانی ہے تو 10 دن تک صبح و شام 7 بار پڑھیں، انشاءاللہ مالی پریشانی ختم ہوگی۔ میرے دوستو، حتیٰ کہ کوئی بھی پریشانی ہو، صبح اور شام 7 بار اس کا ورد کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ہر طرح کی پریشانی سے حفاظت فرما دیں گے۔ آخر میں میرے دوستو، اس ویڈیو کو دوسرے ہمارے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے، اور ساتھ ہی آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔